السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کی اس کے 7ویں نمبر کے چیپٹر کی یہ آیتیں تھیں 59 to 64، 6 آیات بینات۔ آئیے اس کے معنی اور مفاہیم سے قریب ہوں ہم، اور ہمارے لیے اس میں کیا ہدایات موجود ہیں اس کو دریافت کریں، اور اس طرح اپنے ذہن، دل، دماغ، ایکشن، ری ایکشن کو ہم سیٹ کریں۔ ترجمانی کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ امپاسبل ہے، یہ کلام اللہ ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کی اوریجنل زبان سے رشتہ توڑ رکھا ہے، حالانکہ اب بھی دنیا میں وہ آسانی سے سمجھی جانے والی زبان پہ چڑھنے والی زبان ہے۔ اب بھی اب دیکھ لیجئے، چائنا کے کسی بچے کو کھڑا کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھا دیجئے، ویسے ہی پڑھے گا جیسے عرب کے بچے ہیں، پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، سری لنکا کے، اور اسی میں ہم نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ یہ پاسبل ہے کہ ساری دنیا کے مسلم ایک ہی زبان کے اندر اپنی عبادتیں کریں؟ ہم کو دکھائی نہیں دیتا کہ زبان پہ 3 بار قرآن شریف کی آیت پڑھیں آپ کی زبان پہ چڑھا دیتا ہے اللہ۔ یہ معجزہ ہے اس کتاب کے ساتھ، لیکن ہمیں نہیں دکھائی دیتا۔ ہم کچھ اور معجزے کہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں، وہاں معجزے ہوتے نہیں۔ معجزوں کو تو ڈسکور کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہے۔ آئیے پھر اس کے سمجھنے کی کوشش کریں ہماری اپنی زبان میں۔ انڈیڈ ہم نے حضرت نوح کو اپوائنٹ کیا ہمارے پیغامات پہنچانے کے لیے ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو، غلامی اختیار کرو اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ تو حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں پا رہے ہیں۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے میری قوم، میں کسی گمراہی وغیرہ میں نہیں ہوں، لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے پیغامات پہنچانے کے لیے رسول اپوائنٹ کیا گیا ہوں، اور میں کنوے کرتا ہوں تمہارے لیے وہ پیغامات جو میرے رب کے ہیں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں عجیب لگتی ہے یہ چیز کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ریمائنڈر آیا ایک شخص پر جو تم میں کا ہی ہے، کہ اس طریقے سے وہ تمہیں وارننگ کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کانشیس لائف گزارو، اور ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ قوم نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے حضرت نوح کو نجات دی، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ایک کشتی میں اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا تھا۔ بے شک وہ ایک ایسی قوم تھے جو اپنی مخالفت میں اندھی بنی جا رہی تھی۔ یہ تھی آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش، اور ہم نے یہ دیکھا ہے پورے قرآن شریف کا ایک طرز ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جب لائن سے تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے حضرت نوح کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد میں پورا سلسلہ ہوتا ہے۔ کہیں حضرت نوح کا نام پہلے نہیں آیا تو فرمایا جاتا ہے من قبل، اس نبی کے پہلے جو نبی آئے تھے وہ حضرت نوح۔ دوسری چیز ایک ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنے نبی آئے ہوں گے، کتنی کتابیں آئی ہوں گی، کچھ بھی ذکر ہمیں قرآن شریف میں نہیں ملتا۔
اگر قرآن شریف میں نہ ملتا ہو تو ہم دوسری جگہ جب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو کوئی مصدقہ معلومات نہیں ملتی، آتھینٹک معلومات نہیں، نہ تاریخ سے ملتا ہے۔ انسانی تاریخ نے آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا، یہ ضرور بتایا کہ انسانیت یہاں ملین سالوں سے ہے، مگر یہ نہیں بتا سکی وہ کہ طوفان نوح کے پہلے کا عرصہ کتنا ہے، طوفان نوح کے بعد کا عرصہ کتنا ہے۔ لیکن ان چیزوں پر توجہ دینا ٹھیک ہے، ہم ہمارے انٹرسٹ کے لیے توجہ دے سکتے ہیں، لیکن اصل چیز، اصل روح اس کی پیغامات ہوتے ہیں جو اس کے اندر میں موجود ہیں، اس سے ہم کو دریافت کرنا ہے۔ ہمیں قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں، اور نہ اس معنی میں قرآن شریف میں واقعات آئے ہیں۔ قصص کے معنی ہم قصہ کہہ دیتے ہیں، جو غلط تو نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اردو میں قصہ کہتے ہیں کہانی کو، اسٹوری کو، جبکہ اسٹوریز نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو حقائق ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں۔ اور عجیب انداز یہ ہے کہ اس سے پہلے دنیا کو معلوم بھی نہیں تھا۔ ہاں، اس کا ذکر ضرور تورات اور انجیل میں ہے، لیکن وہ کتابوں کو مسخ کیا گیا یا اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بولنا چاہتے ہیں۔ کچھ نبیوں کے تذکرے بھی ملتے ہیں، انسانیت کی جو یہاں شجرہ بتایا جاتا، عمر بتائی جاتی ہے، اس میں صرف 10,000 سال بنتے ہیں، جبکہ 2 ملین سالوں کے ہمیں آلپس میں اور اس طرح کے وہ پہاڑوں کے اندر جو ہمیشہ برف سے ڈھکے رہتے ہیں انسانی بدن ملے، وہ جانوروں کے بدن بھی ملے ہیں کہ جو اب موجود نہیں ہیں۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اور خود قرآن شریف میں حضرت نوح کے بعد کی دنیا کا ذکر ہے۔ اب اس سے پہلے کیا ہوا یا کتنا عرصہ یہ دنیا چلی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں، ہم یہ قرآن شریف کے بیان کے ذریعے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت شریفہ ہے، 3 نمبر کی آیت شریفہ 17 نمبر کی سورت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں، تم حضرت نوح تم ان کی اولاد میں سے ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا حضرت نوح کے ساتھ، اور حضرت نوح ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ یہ دنیا وہاں سے چلی۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ بھی ویسے ہی دراز رہا، کیونکہ اس میں سورہ الحدید 57 نمبر کی سورت میں 26 نمبر کی آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ انجیل ہم نے بھیجا حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم کو، اور ہم نے بنایا ان دونوں کی اولاد میں ہی، ہم نے رکھا ان دونوں کی اولاد میں نبوت بھی اور کتاب بھی، سو ان میں سے یہ طبقے میں سے کچھ تو ہدایت پر رہے، اکثریت حکم کو توڑنے والی فاسق ثابت ہوئی۔ تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ بھی حضرت نوح کی اولاد، اور پھر جب حضرت ابراہیم کسی دور میں آئے، دور کتنا ہے قرآن شریف نے یہ بتایا نہیں، اور نہ ہمیں کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس میں آتھینٹک سورس کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ بیان کر رہے ہیں آپ، جس تاریخ کی بات کر رہے ہیں اس وقت تو آپ تھے ہی نہیں، اور یہ جو کتاب ہے وہ جن واقعات کو بیان کر رہی ہے، وہ واقعات کے وقت اس کو اتارنے والا اللہ رب العالمین ہے، جو اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت نوح کا طوفان آیا ہوا تھا یا لوگوں کو ڈبا کر پھر حضرت نوح کے بعد دنیا چلائی گئی اس کشتی کے ذریعے جس کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ لوگ سوار تھے۔ ایسے بھی دنیا کی تاریخ میں پھر حضرت نوح کے 4 بیٹوں سے جو دنیا کی تقسیم کی جاتی ہے، یہ سامی نسل ہے، یہ یافس نسل ہے، یا حامی نسل ہے، جو کچھ بھی ہو وہ بھی ایک تحقیق کی بات ضرور ہوتی ہے، ہم سمجھ ضرور سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے، اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جب بھی انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت نوح کا نام پہلے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھتے رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے کام پر تبصرہ ہے قرآن شریف میں، تھوڑی نہیں بلکہ اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ۔ ایک چیز ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم کے دعوت کے انداز کو کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر زیادہ ہے، پھر حضرت نوح کا بھی ذکر زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ ذکر ہم کو ملتا ہے حضرت موسیٰ کا۔ اور اگر بغور دیکھیں تو یہ وہ آئٹمز ہیں جو آگے دنیا میں ایسے حالات جہاں جہاں موجود ہوں وہاں وہ اپلائی کیا جائے۔ یہ سنتیں انبیاء کی جو سنتیں ہیں اس کو ہم نے اختیار نہیں کیا، اور وہ ہماری لسٹ سے بھی خارج ہیں کہ انبیاء کے واقعات، ہم اسی لیے قصص کو واقعات کہتے ہیں کہ اردو میں اس کا معنی بن گیا قصہ کہانی، جس میں مسالہ ڈالتے ہی رہیں یا گھٹاتے رہیں بڑھاتے رہیں۔
لیکن یہ چیز ہم نے کتاب اللہ میں نہیں دیکھی. جو واقعات چل رہے ہیں جہاں جہاں وہ آتے ہیں، ایسا نہیں کہ کہانی کی طرح کہیں آئے ہوں، بلکہ دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو مضمون چل رہا ہے اس مضمون سے باقاعدہ ریلیٹڈ وہ مضمون آگے آ رہا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. سورۃ الاعراف میں ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح سے جو واقعات شروع ہوتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ پر آنے کے بعد ایک طویل دور گزرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت کا جھلک آتی ہے، اس میں ان کی پیدائش کے وقت کے حالات، یا حضرت موسیٰ کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں اور محل میں جگہ دی، اس کے بعد مدین میں کیا ہوا، اور پھر وہ بعد میں جب آئے تو کوہ طور پر کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. یہاں کوئی تفصیل نہیں دی جاتی، یہاں ان کی دعوت کا طرز دیا جاتا ہے کہ کس جبر اور استبداد والی حکومت میں ایک مظلوم اور مقہور قوم کو لیڈ کرنے والا اور ان میں ایمان کی روح پھونکنے والا کیسے شخص ہونا چاہیے، اس کی پوری وہاں سے ہم کو ڈیٹیل ملتی ہے. یہ زمانہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، بہت سارے فرعون پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن فرعون کی تباہی کے لیے بددعائیں کرتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرعون کی تباہی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تباہی تو یہ نیگیٹو سوچ ہے، اس میں اللہ کی کوئی مدد نہیں آئے گی، بلکہ آپ یہ سوچئے پازیٹیولی کہ فرعون کو ہدایت مل جائے. اس لیے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ تشریف لائے، اس کے سامنے نبی بنا کر پہلی دعوت دی کہ تم اس راستے کو پکڑو گے تو تمہاری آخرت سدھر جائے گی. اور دوسرا یہ ضرور بتایا کہ تم پر عذاب آنے کا مجھے اندیشہ ہے. ہر نبی کا ایک پیٹرن ہم نے دیکھا کہ کامن پیٹرن ہے، اور وہ کامن پیٹرن یہاں پر بھی ملتا ہے، اور یہ ملے گا آپ کو پورے قرآن شریف میں. حضرت نوح کے ساتھ بھی اسی طرح کا پیٹرن ملتا ہے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، یہاں توحید کی دعوت دی کہ تم کس کے غلام ہو پتہ کرو، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اور دوسری چیز ان کو بتائی گئی کہ حساب کا دن ہے، اور تیسری چیز یہ کہ تمہیں ایک ایسی لائف گزارنا ہے جو کسی قانون قاعدے کی تحت ہو، اور وہ قانون اور قاعدے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوں گے. زندگی ویسے گزارنی ہے، ایک آئین کے تحت گزارنی ہے. یہی حضرت نوح کا پیغام اور تمام انبیاء کا رہا، اور تمام انبیاء کا یہ طرز رہا کہ اسی سیریل سے بات کی جاتی ہے، اور یہی کچھ ہونا چاہیے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دوسرے میں کہ توحید، آخرت اور رسالت، یہ تین چیزیں پیش کی جاتی ہیں. کہ رسول چاہیے اس لیے کہ اس کو ان اعمال کو وہ متشکل کر کے کہ اس کا پریکٹیکل کر کے بتائے. اللہ کی کتابوں میں اس کی تھیوری ہے کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن اس کا پریکٹیکل کوئی نبی اس زمانے کا یا رسول ہوگا کہ جس کو دیکھ کر انسانیت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کیسے عمل کرنا ہے. جیسے ہم قرآن شریف میں ہر جگہ اقامت صلاۃ پڑھتے ہیں، لیکن کتنے وقت کی، کب اور کس طرح اور کتنی رکعتیں ہوں، کیسے ہاتھ باندھے جائیں، کیسے رکوع کیے جائیں، کیسے سجود کیے جائیں، سب کے سب ہم کو انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ملیں گے. اور آج جب ہم اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو گلوبلی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایسا سیٹ کر دیا کہ اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. آپ پوری دنیا میں گھوم جائیے، مغرب کی نماز ہر فرقے تو ماشاءاللہ لاتعداد ہیں ہمارے یہاں، لیکن فرقوں میں آپ کو ملے گا مغرب کی نماز 3 رکعت، اور اتنا بیٹھنا ہے، 1 رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنا ہے، تب جا کے 1 رکعت پوری ہوگی. اور اس کے ساتھ میں قاعدہ ہے، یہ ہے پھر سلام رائٹ میں، لیفٹ میں، اور ہاتھ کو باندھنا. یا اب ہم اس پہ لڑ جاتے ہیں، باندھنا چھوڑنا، کہاں باندھنا، کدھر باندھنا. یہ سب چیزیں جو ہم نے جھگڑے کے لیے تلاش کر کے رکھے ہیں، اس کے بارے میں قرآن شریف نے کہا کہ ہر طبقے کے لیے ہم نے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر ایک کے لیے ہم نے طریقہ عبادت بنایا، وہ اس کو کرتے رہیں گے. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اس میں کوئی کوشچن جھگڑے کا اٹھانا ہی نہیں چاہیے. نو ڈیبیٹ، نو ڈسکس. عبادت کس کی کر رہا ہے؟ عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے، پھر ہم ہوتے کون ہیں بیچ میں کچھ کہنے والے. اور ہاں یہ ضرور ہم دیکھ لیں گے کہ کسی نہ کسی روایت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی راوی نے کوئی قول نقل کیا ہے اور وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہو اور وہ ایسے عمل کر رہا ہو تو اٹ ول بی الاؤڈ. لیکن ہمیں یہ لست علیہم بمسیطر، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نصیحت کر دیجئے، آپ صرف نصیحت کریں گے، آپ کو داروغہ گیری نہیں کرنی ہے. اور ہمارا کام نصیحت کے پہلے داروغہ گیری سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہمارے کاموں میں برکت ہی نہیں ہے.
محنتیں ہم خوب کر رہے ہیں، خوب جان لگا رہے ہیں، خوب مال لگا رہے ہیں، رزلٹ ایز گڈ ایز زیرو، اس لیے کہ اس طرز کو ہم نے الٹا کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا رہا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ حضرت نوح کے طوفان کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور اس طوفان میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور حضرت نوح سے کہا بھی کہ اب اس تعلق سے مجھ سے اب کوئی ڈسکس نہیں کرنا۔ انبیاء کوئی عذاب لانے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ عذاب سے بچانے کے لیے آتے ہیں، لیکن قومیں اس روش پر چلتی ہیں کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برستا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، سب کے لیے جنت بنائی ہے، لیکن جہنم میں جانے کا فیصلہ انسان کرتا ہے۔ اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے، اس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ روڈ پر چلا جاتا ہے۔ اس طرف واپس آتے ہیں، حضرت نوح نے اپنی دعوت شروع کی، اور یہ دعوت کا پیریڈ کیا تھا اس کو 29 نمبر کی صورت میں 16 نمبر کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور انڈیڈ ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کی طرف ہماری رسالات، ہمارے پیغامات پہنچانے کے لیے۔ حضرت نوح ان میں 1000 سال میں 50 سال کم، یعنی 950 سال ان میں رہے، اور بہرحال طوفان نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ اتنے گنہگار تھے کہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے نجات دی اس عذاب سے انہی کو جو اصحاب السفینہ تھے، اس کشتی میں بیٹھے تھے حضرت نوح کے ساتھ، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنائی۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے جتنے بھی سورسز ہیں انفارمیشن کے، اس میں ایک مہاپرلے، ایک بہت بڑا سیلاب جو اس دنیا میں آیا تھا، اور اس دنیا کو اس نے شیپ بدل دیا، اور یہ نقشے میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہم اگر ساؤتھ امریکہ اور نارتھ افریقہ کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں سے کسی نے کاغذ پھاڑ دیا، ایسے کچھ لگ رہا ہے کہ زمین کی حیت کو اللہ نے تبدیل کیا حضرت نوح کے طوفان پہ، اور ان کی کشتی جو ہے وہ پانی بھرتا گیا، اور کشتی آخر جا کے رکی جوزی پہاڑ پہ۔ سب تذکرے آگے آئیں گے حضرت نوح کے واقعے کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا، اور اس کے ذریعے انسانی مخلوق کے لیے کیا کیا پیداوار پیدا کرتا ہے وہ، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ کیسی زمین میں کیسی نباتات آتی ہیں، اور جو چیز بیکار ناکارہ ہوتی ہے اس میں کچرے کے سوا کچھ ہوتا نہیں۔ اور اس طرح اللہ نے اپنی نشانیوں کو ہمارے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو شکر کرنے کا سلیقہ آئے، اور سب سے ہمارا شاکر بندہ حضرت نوح، جب انسانیت کی سوکھ گئی ان کی روحانی نشو و نما، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر نئی ایک زندگی دی۔ جیسا دنیا کے اندر میں ہوتا ہے کہ زمین خشک ہو گئی، اب اس سے کچھ نہیں نکل رہا ہے محض کچرے کے سوا، بارش اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، زمین لہلہا اٹھتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، انسانوں کو کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ ملتا ہے۔ ایسے ہی روحانی بالغی انسانوں کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں اور نبیوں کا اور رسولوں کا انتظام فرمایا، اور اس کے تذکرے میں پھر حضرت نوح کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اب قوم کے حال یہ ہیں کہ قومیں پھر ظلم پر آمادہ ہوتی ہیں۔ یہاں حضرت نوح کے 950 سال دعوت کے ضرور بتائے، یہ نہیں بتایا کہ ٹوٹل عمر کیا تھی، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ عمریں اس وقت، ہمیں صرف اتنا پتہ لگتا ہے کہ عمریں طویل ہوا کرتی ہوں گی، لیکن کون نبی کتنے سال جیا وی ڈونٹ نو۔ ہاں اتنا ضرور معلوم ہے 950 سال تک حضرت نوح نے اس پر محنت کی، اور پھر ان کا درد چھلک آیا۔ بددعا تو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی حضرت نوح کی، درد انسان کا سامنے آتا ہے۔ اس درد کے لیے ہم نے دیکھا کہ ایک پوری سورت ہی قرآن شریف میں موسوم ہے، اس کا نمبر ہے 71، سورہ نوح۔ اس درد کو اس سورت کے 5ویں آیت سے دیکھا جائے، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، پکارا ان کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن ایک ہی چیز ان کی بڑھی، جب میں نے ان کو دعوت دی انہوں نے فرار کا رستہ اختیار کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ،
جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. یہ دعوت ہوا کرتی ہے تمام انبیاء کی. نہ کرسی چاہیے، نہ سیادت چاہیے، نہ قیادت چاہیے، نہ مذہب، نہ ان کو کوئی رہنما، سیاسی رہنما بننا ہے، بلکہ ان کو صرف اور صرف اللہ کے پیغامات پہنچانا ہے. ہماری پوری فرمائشی پروگرام ہے ہمارا اسلام. اور انبیاء کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتے، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ میرا اجر تو صرف اللہ کے اوپر ہے. میں نے کبھی تم سے کوئی سوال، کوئی فرمائش نہیں کی، صرف پیسے کی نہیں بلکہ کسی چیز کی کبھی فرمائش نہیں کی. کوئی چیز میں چاہتا ہی نہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو تم جہنم کے لیے نہیں بنائے گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم نے غلط روڈ پکڑ لیا ہے، تم صحیح روڈ کو پکڑ لو. اور یہی کچھ اس میں دکھائی دیتا ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف نہیں بلایا تھا، میں نے ان کو اس لیے دعوت دی تھی کہ اے رب آپ ان کی مغفرت کر دیں. لیکن ری ایکشن میں انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، یہ کیا وہ کیا. پھر میں نے علانیہ بھی ان کو دعوت دی، پھر ایک ایک کو میں نے پرائیویٹلی بھی دعوت دی. اور اب میں نے یہ کہا کہ اپنے رب سے استغفار مانگ لو، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے. ہم رب کی طرف نہیں بلاتے ہیں، ہم ہماری فرمائشوں کی طرف بلاتے ہیں، اور کوئی نہ ہماری فرمائش پوری کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی ہماری بات سننے کو تیار ہے. بہرحال تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ قومیں جب ظلم و تشدد پر آئیں تو رب تعالیٰ نے یہاں جو ذکر کیا حضرت نوح کا، اس میں فرما رہے ہیں کہ قوم کا ری ایکشن یہ تھا کہ تم گمراہی کی اور بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو. یہ سب نبیوں کو فیس کرنا پڑا. کوئی کہتا ہے جادوگر ہیں، اس لیے کہتا ہے کہ وہ بات جو کلام سناتے ہیں وہ کلام سن کر دل کی دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو جن کے دل سلامت رویے سے بھرے ہوتے ہیں اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے پوری کوشش کی جاتی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اس قرآن کو سنو ہی مت، اور جب یہ پڑھا جائے تب شور مچاؤ تاکہ تم غالب آؤ. اس لیے کہ یہ کان میں پڑے گا تو بات بگڑ جائے گی. ہماری تقریر کتنی بھی ہو کچھ بات بگڑے گی نہیں، ان کی تقریر سنتے رہیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب اللہ کا کلام شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات ہی الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ پوری کوشش ہر نبی کے خلاف کی گئی کہ اس کے آواز کو لوگ سنیں نہیں، اور کمنٹس پاس کیے گئے مجنون ہے، جادوگر ہے یا جادو زدہ ہے، یہاں تک کہ کہا گیا جتنی انسلٹ کر سکتے تھے کسی نبی کی سب کی گئی. اور پھر آخر میں جا کر قوم کے اندر میں دکھائی دیتا ہے کہ پوری منجر ہو گئی ہے، تب اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں. اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہی میں ہو تو کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے رب العالمین کہ تمہارا بھی رب ہے اس کی طرف سے پیغام لایا ہوں تمہارے لیے. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا. یہ کیفیت آنی چاہیے کہ ہم دنیا کے خیر خواہ بنے رہیں. ہم خیر خواہ نہیں ہیں، ہم تو بددعائیں کرتے پھرتے ہیں، لعنتیں کرتے پھرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے بدترین دشمن بھی کیوں نہ ہو اس کو اللہ کی طرف بلائیں، ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ہر نبی کی یہ سنت رہی. پتہ نہیں ہم نے نبیوں کی سنت کو چھوڑ دیا اور سنت کے نام سے بھلتی چیزیں پکڑ لی. اخلاق کی سنتیں نہیں ہیں، سوچ کی کوئی سنت ہمارے سامنے نہیں ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ نہیں ہے. ہمارا اسلام مائنس کتاب اللہ ہے. یہ کیسے اسلام چلے گا؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ چیز، وہ حقائق جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہر نبی اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے. پھر مشکل یہ ہے کہ قومیں خود کی خیر خواہ نہیں ہوتی، بلکہ قوموں کا وتیرہ تو یہ ہوتا ہے وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. تمہاری تکلیف یہ ہے کہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. خیر خواہ پسند نہیں آتے، جی حضوری کرنے والے پسند آتے ہیں. آپ کے سسٹم کو ویسے ہی چلنے دینا چاہیے، نو کرٹیسزم، اس کے اندر میں ان کو مزہ آتا ہے. سماج کی برائی کو دکھاؤ، نہیں انل منکر، امر بالمعروف بڑی آسان چیز ہے، نیکیوں کی حکم دیتے رہو، میٹھی میٹھی باتیں ہیں حلوے جیسی، لیکن نہیں انل منکر بھی ساتھ میں چاہیے. جب سماج کی برائیوں پر آپ انگلی رکھیں گے وہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے، وہاں سے ایکسپوجر ملتا ہے کون بدماش ہے، کس کا اخلاق خراب ہے، کون
استحصال کر رہا ہے پبلک کا، کون غربا کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، کس کے کیا انٹرسٹ اور کیا مفادات ہیں، سب سامنے آتے ہیں۔ لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں ہی صورتوں میں آپ کو کتاب اللہ کی زبان میں بات کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہماری زبان کوئی سمجھ نہیں پائے گا، اس لیے کہ ہم میں وہ ہماری بات میں وہ کیفیت بھی نہیں پیدا ہوگی۔ دوسرے یہ کہ ایک چیز ہماری طرف سے ہوتی ہے اور ایک چیز اسی کے رب کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو یہ حوالہ دیا جائے کہ یہ تیرا رب ہے، تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں تیری زندگی اور تیری موت ہے، اور وہی تیرے بارے میں فرما رہا ہے، اس کی بات کا اثر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں بتایا، ان کا قول بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو بتایا، ہم کو کیسے معلوم پڑتا کہ حضرت نوح نے ان سے کیا کیا کہا؟ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو ہم کو ایسی خبریں دے رہی جو ہزاروں سال پہلے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اس بات پہ تعجب ہوتا، عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، یہ بات تمہیں عجیب لگتی ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک ریمائنڈر آیا، وہ ریمائنڈر پیش کرنے والا تم میں سے ہی ایک شخص ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں وارننگ دے دے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم کانشیس لائف جینے والے بن جاؤ تاکہ تم پر رحم ہو تمہارے رب کا۔ مگر ہوا کیا، فکذبوہ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ کیسے جھٹلایا اس کا بھی سورہ نوح میں تذکرہ ملتا ہے، اور ہر نبی کو یہ فیس کرنا پڑا کہ ہر قوم نے ان کو تکلیف دی۔ بہت کم ایسے نبی ہوئے ہیں، چند ایک ہی، لائک حضرت سلیمان، حضرت داؤد، اور تو قرآن شریف میں جن انبیاء کا ذکر ہے قوموں نے ان کو تکلیف بہت دی، کسی کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا قوموں نے۔ یہ انسانیت ہی عجیب ہے، اور بالکل صحیح فرمایا رب نے کہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تمہارے خیر خواہ اور تمہارے فائدے کی بات کرنے والا تمہیں پسند نہیں آتا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ان کے ایمان والے ساتھی اور انہیں حضرت نوح کو ہم نے اس ظالم سماج سے بچایا ایک کشتی کے ذریعے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ڈبا دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کی تکذیب کی تھی۔ انہم کانوا قوما عمین، بالکل اندھے بنے جا رہے تھے، اپنی مستی میں مست ہوتی ہیں قومیں اور ذرا ہلنے کو اور سوچنے کو تیار نہیں ہوتی، اس وقت آ کر اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں، بشرطے کہ اس کے پہلے ان کو وارننگ مل جائے۔ اب یہیں پر بات کو ہم پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کا پھر تذکرہ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کامن چیزیں بہت ساری ملا کرتی ہیں۔ یہ تذکرے کہ ہم کو اس درمیان میں آئیں گے کہ جب زمین بنجر ہو جائے، روحانی زمین بنجر ہو جائے، یہ زمین شرک سے بھر جائے، پاپ سے بھر جائے، ظلم سے بھر جائے، گناہ سے بھر جائے، ایسے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہیں، اور اس مردہ زمین کو پھر دوبارہ حیات دی جاتی ہے، اور وہ ہوتا ہے کام اللہ کے کلام سے۔ تو ہم اور آپ لوٹیں اس طرف، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کام کس طرح کرنے ہیں، سوچ ہماری کس طرح ہو، اخلاق ہمارے کیسے ہوں، اور ہمارے ایکشنز کیسے ہوں، ری ایکشن کیسے ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح حالت میں رہ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔